آج کی اس تقریب کے معزز مہمان خصوصی وائس چیئرمین محمد طلحہ محمود فاؤنڈیشن جناب محمد مصطفیٰ بن طلحہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب محمد مصطفیٰ بن طلحہ صاحب۔ اس کے بعد اور دعا عمر کیا ہے پہلے ڈسٹریبیوٹ کریں گے پھر بیٹھیں گے؟ نہیں پھر بیٹھیں گے، جتنے اپنے پیکٹ پہ لوگ کھڑے ہوں گے بس اس وقت دعا ہو جائے گی، ٹھیک پھر اپنے آپ میں سامان۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، آپ لوگوں نے بہت اچھا یہاں پہ ویلکم کیا، اور میں اپنے ان کمیٹی ممبران کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے دن رات محنت کی اور یہ ہمارا پروگرام آج الحمدللہ اس کے انجام تک پہنچایا۔ اور میرے وہ کمیٹی ممبران جنہوں نے کل رات اس پروگرام کو سارا سیٹ اپ کرنے میں اور اس کے سارے جو کام وغیرہ میں اپنی انہوں نے دلچسپی دکھائی اور جو انہوں نے محنت کی، ان کا بہت شکریہ۔ کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے جو فاؤنڈیشن ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا۔ زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا، آپ لوگ کافی دیر سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے انتظار بھی کر رہے تھے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف ہمارے علاقے کے، ہمارے ملک کے جو غریب لوگ ہیں یا جو ہمارے بھائی بہن، مائیں بہنیں جو تکلیف میں ہیں ان کی مدد کرنا ہے۔ یہ ہمارا جو ہے اولین مقصد ہے کسی بھی جگہ۔ یہ صرف ملک کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ ہمیں دیکھیں تو ہم تو جو اس کے علاوہ جو مسلم ممالک ہیں ہم تو وہاں تک جاتے ہیں، اور اپنے مسلم جو ہماری مائیں بہنیں ان کے لیے بھی ہم لوگ جتنا کر سکتے ہیں، جس طرح کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ ہم لوگ بہت رکاوٹیں آتی ہیں، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم لوگ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے اب جو ہے یہ دل کا سکون بن چکا ہے۔ یہ جب کرتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ اور ایک جو ہمارے اندر لالچ ہے آپ لوگوں کی دعاؤں کی، کہ ہم آپ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ دعائیں حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری قیامت کے دن مغفرت کرے۔ یہی ہمارا اولین مقصد ہے، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ میرے والد صاحب، جب ہم نے یہ جہیز کا پروگرام شروع کیا تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو پروگرام ہے ان سب پروگراموں میں آپ ہی جائیے گا، میں اس میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ آپ کے جانے سے وہاں پہ لوگ ہیں ان کی، اور ظاہری بات ہے اور بھی ان کو حوصلہ ملتا ہے، اور بھی لوگ آتے ہیں ان کی اور اس میں مدد ہو جاتی ہے۔ اور لیکن ابھی یہ جو ہمارا پروگرام تھا یہ اس لیے لیٹ ہوا کیونکہ وہ چلے گئے عمرے پہ۔ تو میں نے ان سے کہا، جو ہمارے کمیٹی کے لوگ تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ 10-12 دن رک جائیں، وہ ابھی عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں، جب واپس آئیں گے تو پھر پروگرام رکھ لیے گا۔ تو ابو نے سنا تو مجھے انہوں نے فوراً بلایا اور مجھے انہوں نے حکم دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میں بے شک عمرے پہ جا رہا ہوں لیکن یہ پروگرام نہیں لیٹ ہونا چاہیے۔ جن بچیوں کی شادیوں کی ڈیٹ ہم نے جو انہوں نے دی ہے اس امید پہ کہ ہم نے ان کو یہ سامان پہنچانا ہے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ جائیں اور جا کے یہ سامان آپ تقسیم کر آئیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ پیش ہوں۔ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اپنے جو فاؤنڈیشن ہے اس کا ہم نے اپنے علاقے کے اندر جتنا کام ہم کر سکتے ہیں، جو ہمیں سمجھ آتا ہے۔ میں اکثر ہم لوگ جب ہماری ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے فاؤنڈیشن کی، اسلام آباد میں ہوتی ہے، اس میں ہماری کمیٹی کے لوگ آتے ہیں، اور اس میں ہمیشہ ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کہ ہم اور کیا کام کر سکتے ہیں، مجھے بتائیں، مجھے تو نہیں سمجھ آتا اور اس میں ہم کیا کام کریں۔ جو ہمارے وہاں پہ غریب غربا ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہم ان کے لیے اور کیا کام کریں جس سے ان کی زندگیوں میں اور بہتری آئے۔ تو پھر اس میں
ارشاد چیئرمین صاحب نے اور شاہ صاحب نے یہ تجویز دی کہ جہیز پروگرام کو آپ لوگ جو ہے اس کا اگر ہم لوگ کوئی ترتیب بنائیں تو یہ ایک بہت فائدے کی چیز ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو اس وقت یہاں پہ ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل ملک کے حالات کیا جا رہے ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے، میں پھر اس پہ تو تبصرہ بھی نہیں کرنا بنتا، ہم لوگ یہاں پہ جو ہے کسی اور پروگرام کی اور سے بیٹھے ہیں۔ ابھی الحمدللہ پہلے فیز کے اندر جو ہم نے اپنا پلان کیا کمیٹی میں کہ ہم لوگ 250 بچیوں کی ہم نے شادی کرنی ہے، 250 بچیوں کی ہم نے شادی کروانی ہے، اور ہم نے ان کو جہیز کا بہترین سامان ہم نے ان کو دینا ہے، کوالٹی کے اندر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا، جو چیز لینی ہے اول کوالٹی کی لینی ہے، اور وہ آپ کے سامنے جو دیکھنا چاہیے سامان سامنے پڑا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی الحمدللہ اگر آج یہ والا جب ہم ابھی یہ تقسیم اس کے بعد کریں گے تو یہ ہماری 90 بچیاں ہو جائیں گی جن کو ہم نے یہ سامان ہم نے تقسیم کر دیا، اور انشاءاللہ پھر ان کی شادی ہوگی۔ اور اس کے بعد جب یہ 250 بچیاں ہو جائیں گی، یہ 45 یونین کاؤنسلوں سے، ہر یونین کاؤنسل کے اندر میرا خیال کوئی 6 7 بچیاں، ابھی تو 5 ہیں لیکن آگے جا کے اور ابھی ہم بڑھائیں گے، تو یہ تقریباً کوئی 6 7 بچیاں ہر یوسی سے ہو جائیں گی۔ جب یہ 250 کا فگر ایک سال میں گزرے گا تو اگلے سال پھر 250 ہوگا، پھر 250 ہوگا، ہر یونین کاؤنسل میں ہر سال شادیاں ہم لوگ کروائیں گے، اور یہ ہم نے اپنا پکا پروگرام اب بنا لیا ہے، کیونکہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ چیز ایک ایسی ہے جو ہر معاشرے کی اس وقت، اگر ہم لوگ صرف اپنے ملک کی بات کریں تو یہ ہمارے معاشرے میں اس وقت اس کی بہت ضرورت ہے۔ جو ہمارے بہن بھائی غریب غربا، یہ بہت سی بچیاں ایسی بھی ہیں، کیونکہ جب میرے سامنے تو بہت کیسز آتے ہیں، اپلیکیشنیں آتی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں، بہت سی ایسی بچیاں ہیں، آپ ان کی باتیں سنیں آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، آپ ان کے حالات سنیں۔ ہم لوگ تو الحمدللہ بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں تو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن جب ہم ان کی باتیں سنتے ہیں یقین مانے رات کو نیند نہیں آتی کہ یار یہ ہم لوگ اس طرح اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے الحمدللہ، تو اگر ہم لوگ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے بھی کچھ نہ کر سکیں تو پھر کیا فائدہ ہے ہمارا، یا ان سب چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ میرے ابو، میرے والد محترم ہمیشہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم کاروبار کرو، کاروبار کرو، اور کاروبار کا بیشتر حصہ، منافع کا بیشتر حصہ اپنے علاقے کے لوگوں کے اوپر خرچ کرو، اور الحمدللہ ہم لوگ وہی کر رہے ہیں اور وہی کرتے رہیں، اور یہ ہمیں نصیحت ہے، اور انشاءاللہ اپنی پوری زندگی ہم نے اسی چیز پہ ہم لوگ عمل کریں گے۔ ابھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں، مجھے ابھی آپ لوگوں کو اتنی بریفنگ ہے نہیں ہے، ہم لوگ اس وقت 150 بچوں کو ٹیکنیکل کالجز کے اندر 150 بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں، ہمارے تقریباً اچھی بڑی جو انسٹیٹیوٹس ہیں اس کے اندر ہمارے الحمدللہ 60 سے بیشتر بچے ہمارے ادھر اسکالرشپ حاصل کر رہے ہیں، اور یہ جس میں شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ کچھ بچوں کو گولڈ میڈل ملا ہے، وہ ایسے بچے ہیں جو اپنی ڈگریاں مکمل نہیں کر پا رہے لیکن ان میں ہنر ہے، انہوں نے اپنا ایف اے کے اندر ٹاپ کیا ہوا لیکن اس سے آگے پڑھائی نہیں کر پا رہے، تو ان کو الحمدللہ ہم نے جو ہے یہ اسکالرشپ دی ہے، تو بڑی بڑی اس وقت کالجز میں پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھی پوزیشن پہ ہیں۔ یہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ ہم لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ٹیکنیکل کالج میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں کیوں؟ یہ جب میں ان کے ادھر گیا تھا دھارتیاں ارشاد صاحب کے ادھر، جب سلائی سینٹر کا پروگرام ہو رہا تھا تو ان سے میرا مشورہ ہو رہا، میں ارشاد صاحب اور شاہ صاحب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم لوگ مشورہ کر رہے، تو میں نے ان سے ویسے ہی کہا، میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے کام کو بڑھائیں، ہم لوگ اپنے کام کو بڑھائیں بچوں کو، اور لیکن یہ نہیں کہ ون ٹائم ہم نے جا کے دے دیا کچھ، یہ والا کام نہیں، یہ چلو ٹھیک ہے آپ کی وقتی طور میں مدد ہو گئی، بہت اچھی بات ہے، ایسی چیز دیں جس سے وہ اس کی آگے پوری نسل تبدیل ہو جائے، اور وہ چیز صرف اور صرف تعلیم ہے۔ اگر آپ کے پاس تعلیم ہوگی، یا پھر کوئی بھی، جیسے ہم نے سلائی سینٹر والا ہمارا پروگرام تھا، وہ اس میں یہ تھا کہ ہم جو خواتین ہیں ان کو ہم
سلائی سینٹر میں وہ اپنا کورس مکمل کریں، لیکن وہ بھی تو تعلیم ہی ہے نا، اصل تو تعلیم ہے۔ تو ہم نے پھر اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم لوگ ٹیکنیکل کالج کے اندر بچوں کو دھارتیاں سے ہم نے شروع کیا کہ 10 سب سے جو غریب بچے جو اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، محنت کرنا چاہتے ہیں، جن میں جو ہنر سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو ہم لوگ ٹیکنیکل کالج میں ان کا ایڈمیشن کرائیں گے، ان کی ہم پوری فیسوں کا ہم لوگ پورا ذمہ دیں گے، اور اس کے بعد اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ہم آگے بھی ان کی مدد کر سکیں، ان کو ایک پٹری پہ ہم چڑھا دیں گے، آگے ان کا کام ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے اس وقت جب میں دھارتی آیا تھا، میرے خیال سے یہ اسی سال کی بات ہے، یہ ابھی کوئی 4-5 مہینے میرے خیال ہوئے، اس سے زیادہ نہیں ہوا۔ تو اس وقت ہم نے 10 بچوں سے شروع کیا تھا، آج الحمدللہ ہم لوگ 150 بچے پہ پہنچ گئے اور اس کو اور بڑھائیں گے۔ آپ لوگوں کا مزید وقت نہیں دوں گا، بہت شکریہ۔ اور جو ہمارے کمیٹی کے ممبران ہیں، میں خصوصاً آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں، اور یقین مانیں اس میں جو ہے یہ جب آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے تو اس میں آپ لوگوں کو بھی اتنی دعائیں، آپ لوگ بھی اتنی دعائیں ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ اور میں بلکہ جو لوگ پیچھے ہماری یہ فیملیز بیٹھی ہیں جن کو بھی ہم نے یہ جو ہمارے جہیز پروگرام کے حوالے سے آئے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا، ہماری یہ جو کمیٹی ممبران ہیں، یہ جو لوگ آپ لوگوں کو یہاں تک لے کر آئے ہیں، جو لوگ ذریعہ بنے، ان کے لیے خصوصی دعائیں کریں، ان کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ یہ دعائیں ہی ہیں سب کچھ، اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے۔ بہت شکریہ جی۔